جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک ایسی سلطنت گزری ہے جو اپنی شان و شوکت اور دولت میں اپنی مثال آپ تھی۔ جی، جس نے برصغیر کو 300 سال سے بھی زیادہ عرصے تک متحد رکھا۔ لیکن آج ہم جو ذرائع دیکھ رہے ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں، ایک ایسی سلطنت جو ٹیکنالوجی، دولت اور فن میں اتنی آگے تھی، وہ اندر سے کھوکھلی کیسے ہو گئی؟ اور آج ہم اسی عروج و زوال کا جائزہ لیں گے۔ یہ کہانی صرف بادشاہوں اور جنگوں کی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ انتظامی نظام، ایک عالمی معیشت اور ایک ایسی ثقافت کی کہانی ہے جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ تو پھر سب سے دلچسپ اور شاید سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں، ان کا نام۔ وہ خود کو مغل کہتے ہی نہیں تھے، یہ بات مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے۔ بالکل نہیں کہتے تھے، یہ لفظ تو منگول کی ایک آپ کہہ لیں بگڑی ہوئی شکل ہے جو بعد میں مشہور ہوئی۔ اچھا، تو وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ خاندان کا اصل نام گورکانی تھا، یہ ان کے جد امجد تیمور کے لقب گورکان سے نکلا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے داماد۔ داماد؟ جی، کیونکہ انہوں نے چنگیز خان کے خاندان میں شادی کی تھی تو وہ اپنے آپ کو تیمور کی نسل سے جوڑنے میں زیادہ فخر محسوس کرتے تھے، نہ کہ منگولوں سے۔ تو مغل کی اصطلاح کہاں سے آئی؟ یہ شاید ہندوستان میں انہیں پہلے کے افغان حکمرانوں سے الگ پہچان دینے کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئی۔ یعنی شناخت کا ایک مسئلہ تو شروع سے ہی تھا۔ خیر، تو سلطنت کی بنیاد رکھنے والے بابر سے شروع کرتے ہیں۔ جی، وہ وسطی ایشیا سے آیا تھا اور اس کی فوج دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی تھی۔ ہاں، کچھ ذرائع تو کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی خودکشی تھی۔ لیکن اس کے پاس ایک ایسا ٹرمپ کارڈ تھا جو یہاں پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بالکل، اور وہ ٹرمپ کارڈ تھا بارود۔ اچھا۔ بابر اپنے ساتھ ترکی اور فارس سے لائی گئی جدید توپیں اور بندوقیں لایا تھا۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں جب اس کا سامنا لودھی کی لاکھوں کی فوج سے ہوا تو اس نے اپنی توپوں کو ایک خاص ترتیب میں لگا کر ایسا جال بچھایا کہ لودھی کے جنگی ہاتھی توپوں کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ کمال ہے، یعنی ٹیکنالوجی اور حکمت عملی کا ایک بہترین امتزاج۔ جی، اسی چیز نے ایک چھوٹی سی فوج کو ہندوستان کا فاتح بنا دیا۔ بابر نے بنیاد تو رکھ دی، لیکن اس کے بیٹے ہمایوں کا دور کافی ہنگامہ خیز رہا۔ ہاں، اسے شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر بھاگنا پڑا تھا۔ تو یہ تو ایک ناکامی ہوئی۔ بظاہر تو ناکامی لگتی ہے، لیکن ہمایوں کی فارس میں جلاوطنی ایک طرح سے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ وہ کیسے؟ اسی دور میں اس نے فارسی فن، ثقافت اور سفارت کاری کو بہت قریب سے دیکھا۔ جب وہ 15 سال بعد واپس آیا تو اپنے ساتھ فارسی شاعر، مصور اور معمار لایا۔ اچھا۔ اور انہی لوگوں نے آگے چل کر مغل دربار کی جو ثقافتی بنیاد ہے وہ رکھی۔ اور پھر ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت پر بیٹھا، جسے سلطنت کا اصل معمار کہا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اکبر نے وہ کیا جو ایک فاتح اور ایک حکمران کے درمیان فرق کو واضح کرتا ہے۔ مطلب؟ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک پر صرف تلوار کے زور پر حکومت نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اس نے سلطنت کو ہر سمت میں پھیلایا، لیکن اس کی اصل ذہانت انتظامی اصلاحات میں تھی۔ اس نے منصبداری نظام بنایا۔ یہ کیا تھا منصبداری؟ یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں فوجی اور سول افسران کو عہدے اور تنخواہیں ان کی ذمہ داریوں کے حساب سے دی جاتی، جس سے ایک وفادار نوکرشاہی وجود میں آئی۔ اور اس نے صرف انتظامی ہی نہیں بلکہ سماجی طور پر بھی سلطنت کو جوڑنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا دین الہی کا تصور، وہ تو بہت متنازع بھی رہا۔ ہاں، دین راہی ایک بہت ہی ایمبیشس منصوبہ تھا۔ یہ کوئی نیا مذہب نہیں تھا بلکہ پھر کیا تھا؟ ایک طرح کا سیاسی نظریہ تھا جس میں اسلام، ہندو مت اور زرتشتیت کے عناصر شامل تھے۔ مقصد تھا کہ سلطنت کے تمام بڑے گروہوں کو بادشاہ کی ذات میں وفاداری کے ایک مرکز پر اکٹھا کیا جائے۔ لیکن یہ کامیاب تو نہیں ہوا؟ نہیں، کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ اکبر کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ سلطنت کو صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب کی سلطنت بنانا چاہتا تھا۔ اکبر نے ایک بہت مضبوط اور امیر سلطنت چھوڑی، لیکن اس کے بعد آنے والے بادشاہوں یعنی جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اس میراث کا کیا کیا؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اپنے باپ دادا کی کمائی خرچ کر رہے تھے؟ ایک طرح سے ہاں، جہانگیر کے دور میں سلطنت مستحکم رہی، لیکن وہ خود فن اور فطرت کا دلدادہ تھا اور ریاستی امور میں اس کی دلچسپی کم تھی۔
اور اسی کے دور میں سکھ گرو ارجن دیو کی پھانسی کا واقعہ بھی ہوا ہے نا؟ جی، اور اس واقعے نے مغلوں اور سکھوں کے درمیان ایک طویل اور خونی تنازع کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر سلطنت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کا دور آیا، جسے ہم فن تعمیر کے سنہرے دور کے طور پر جانتے ہیں۔ بالکل، تاج محل، لال قلعہ، یہ سب شان و شوکت کی علامتیں ہیں۔ لیکن اس شان و شوکت کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی؟ بہت بڑی قیمت۔ شاہ جہاں کی تعمیرات بلا شبہ مغل فن کا عروج تھیں، لیکن ان پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوا۔ صرف تاج محل کی تعمیر پر اس وقت کروڑوں روپے لگے تھے۔ تو شاہی خزانے پر بہت بڑا بوجھ پڑا ہوگا۔ جی، تو جو شان و شوکت ہمیں نظر آتی ہے وہ دراصل سلطنت کے معاشی وسائل کا ایک بہت بڑا حصہ نکل رہی تھی۔ تو بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اور پھر آخری عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب آیا۔ جس کا دور سب سے طویل اور شاید سب سے متنازع بھی ہے۔ وہ ایک پیچیدہ حکمران تھا، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ ایک طرف اس کے دور میں سلطنت اپنی جغرافیائی انتہا کو پہنچی، تقریباً پورا برصغیر اس کے قبضے میں تھا۔ اور وہ خود بھی بہت سخت گیر منتظم تھا۔ جی، لیکن دوسری طرف اس کی پالیسیوں نے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس نے غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس دوبارہ نافذ کیا۔ جس سے ہندو آبادی میں بے چینی پھیلی۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر دکن میں مراٹھوں کے خلاف اس کی 25 سالہ طویل جنگ نے شاہی خزانے کو عملی طور پر دیوالیہ کر دیا۔ اچھا، یہ انتظامی ڈھانچہ، یہ شان و شوکت اور یہ لامحدود جنگیں، ان سب کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی منظم نظام کی ضرورت ہوگی۔ جی، اور ان کی انتظامیہ حیرت انگیز طور پر جدید اور مرکزی تھی۔ وہ کیسے؟ بادشاہ کی حیثیت تو مطلق العنان تھی، لیکن اس کے نیچے 4 ستونوں پر مبنی ایک کابینہ تھی۔ دیوان اعلیٰ جو وزیر خزانہ تھا، میر بخشی جو فوج کا سربراہ تھا، اچھا۔ صدر الصدور مذہبی اور قانونی معاملات دیکھتا تھا، اور میر سامان شاہی خاندان کا انچارج تھا۔ اور مقامی سطح پر یہ نظام کیسے کام کرتا تھا؟ سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن کا سربراہ صوبیدار ہوتا تھا۔ ہر صوبے میں مرکز کی طرح ایک دیوان، ایک بخشی اور ایک صدر ہوتا تھا جو براہ راست بادشاہ کو جواب دہ ہوتے تھے۔ یعنی ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام تھا۔ بالکل، اس سے صوبیدار کی طاقت محدود رہتی تھی۔ ایک اور دلچسپ بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ ان کے دارالحکومتوں کے بارے میں ہے، کبھی آگرہ، کبھی دہلی، کبھی لاہور۔ جی، اور ایک موبائل دارالحکومت کا تصور بھی ملتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ مغلوں کی ایک منفرد خصوصیت تھی۔ جب بادشاہ طویل سفر یا فوجی مہم پر نکلتا تھا تو پورا شاہی دربار اس کے ساتھ چلتا تھا۔ پورا دربار؟ جی، خیموں کا ایک پورا شہر بس جاتا تھا جس میں دفاتر، بازار، کارخانے اور یہاں تک کہ شاہی محل بھی ہوتا تھا۔ یہ چلتا پھرتا دارالحکومت تھا۔ اور انصاف کا نظام کیسا تھا؟ جہانگیر کی زنجیر عدل کا قصہ تو بہت مشہور ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت طاقتور علامت تھی۔ جہانگیر نے آگرہ کے قلعے کی دیوار سے ایک سونے کی زنجیر لٹکوائی تھی جسے کوئی بھی فریادی کھینچ کر براہ راست بادشاہ تک اپنی شکایت پہنچا سکتا تھا۔ مطلب آج کے سٹیزن پورٹل کی طرح کی کوئی چیز؟ کہہ سکتے ہیں، بس فرق یہ تھا کہ آپ کو اپنی شکایت کے لیے بادشاہ کے محل تک جانا پڑتا تھا۔ تو یہ انتظامی ڈھانچہ اور یہ شان و شوکت، ان سب کو چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ مغل معیشت اپنے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اور امیر ترین معیشت تھی۔ واقعی؟ جی ہاں، ذرائع کے مطابق 18ویں صدی کے وسط تک ہندوستان دنیا کے صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کر رہا تھا۔ 25%؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ کچھ مورخین اسے پروٹو انڈسٹریلائزیشن کا دور کہتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ ہم صنعتی انقلاب کا ذکر صرف یورپ کے حوالے سے سنتے ہیں۔ بالکل، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان، خاص طور پر بنگال، کپڑے کی پیداوار کا ایک عالمی مرکز تھا۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ یورپ سے پہلے باقی دنیا معاشی طور پر پسماندہ تھی۔ تو دولت کا بنیادی ذریعہ کیا تھا؟ صرف تجارت؟ نہیں، بنیادی ذریعہ زراعت تھی۔ اکبر نے ضبط نامی ایک انقلابی زمینی ٹیکس کا نظام متعارف کرایا۔ اچھا۔ اس میں زمین کی پیمائش ہوتی، اس کی زرخیزی کا اندازہ لگایا جاتا اور پھر پچھلے 10 سال کی اوسط پیداوار پر ٹیکس مقرر کیا جاتا۔ اور سب سے اہم بات کیا تھی اس میں؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ٹیکس نقد یعنی چاندی کے سکوں میں ادا کرنا پڑتا تھا۔
اس نے کسانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی فصلیں منڈی میں بیچیں، جس سے پوری معیشت میں پیسے کا بہاؤ بڑھا۔ اور صنعتی پیداوار میں کپڑے کی صنعت کا آپ نے ذکر کیا، اس کی کیا اہمیت تھی؟ کپڑے کی صنعت مغل معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ بنگال کا صوبہ اس کا مرکز تھا۔ ڈھاکہ کی ململ کے بارے میں سنا ہے۔ جی، وہ اتنی باریک ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ ایک پورا تھان انگوٹھی سے گزر جاتا تھا۔ یہ کپڑا پوری دنیا میں برآمد ہوتا تھا، جس کے بدلے میں ہندوستان میں سونا اور چاندی آتا تھا۔ اسی لیے بنگال کو صوبوں کی جنت کہتے تھے۔ جی، اور سلطنت کا سب سے امیر صوبہ بھی وہی تھا۔ اچھا، جب بھی ہم مغلوں کا سوچتے ہیں تو ذہن میں تاج محل یا شاہی کھانے آتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں۔ ہاں، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر واقعی کم بات ہوتی ہے۔ لیکن ذرائع میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جنہوں نے مجھے حیران کر دیا، مثلا دھات کاری میں ان کی مہارت۔ بالکل، ہم بابر کی توپوں کا ذکر تو کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اکبر نے جنگی ہاتھیوں کو ڈرانے کے لیے دھاتی سلنڈروں والے راکٹ استعمال کیے، جنہیں بان کہا جاتا تھا۔ یعنی ٹیپو سلطان کے راکٹوں کی ابتدائی شکل؟ ایک طرح سے، جی ہاں۔ اور وہ بغیر جوڑ کے دھاتی گلوب، یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ کشمیر میں کاریگر بغیر کسی جوڑ یا ٹانکے کے کھوکھلے دھاتی سیلیسٹیل گلوب بناتے تھے۔ یہ اس وقت کی ٹیکنالوجی کا ایک ایسا شاہکار تھا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ایک سلطنت جو اتنی منظم، اتنی امیر اور تکنیکی طور پر اتنی ترقی یافتہ تھی، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ زوال کی وجوہات زیادہ تر اندرونی تھیں، جن کے بیج اورنگزیب کے دور میں ہی بو دیے گئے تھے۔ کمزور جانشین؟ جی، اس کے بعد آنے والے بادشاہ نااہل اور کمزور تھے، جو دربار کی سازشوں اور عیاشیوں میں گھرے رہتے تھے۔ تخت کے لیے ہونے والی مسلسل جنگوں نے مرکز کو کمزور کر دیا۔ اور اورنگزیب کی دکن کی جنگوں کا اثر بھی تو پڑا ہوگا نا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ دکن کی جنگوں نے شاہی خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ جب مرکز کے پاس صوبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پیسہ اور فوجی طاقت نہیں رہی، تو مقامی گورنروں نے خود کو خود مختار کہنا شروع کر دیا۔ جیسے بنگال، اودھ اور حیدرآباد۔ بالکل، یہ ریاستیں عملی طور پر آزاد ہو گئیں، حالانکہ وہ رسمی طور پر اب بھی بادشاہ کو اپنا حاکم مانتے تھے۔ اور بیرونی حملوں کا کیا کردار تھا؟ نادر شاہ کا حملہ اکثر ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ یقیناً، مراٹھوں نے پہلے ہی مغلوں کو کمزور کر دیا تھا، لیکن 1739 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کا دہلی پر حملہ آخری کیل ثابت ہوا۔ اس نے دلی کو بے دردی سے لوٹا، تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا بھی لے گیا۔ جی، اور جو کچھ خزانے میں بچا تھا وہ بھی صاف کر دیا۔ اس حملے نے مغل بادشاہت کا رہا سہا وقار بھی خاک میں ملا دیا۔ تو پھر انگریزوں کا کردار کہاں آتا ہے؟ عام تاثر تو یہی ہے کہ انہوں نے ایک مضبوط مغل سلطنت کو ختم کیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب ہندوستان میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھری، اس وقت مغل سلطنت ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ یعنی وہ صرف نام کے بادشاہ رہ گئے تھے؟ جی، جن کا حکم دلی کی دیواروں سے باہر نہیں چلتا تھا۔ انگریزوں نے طاقتور سلطنت کو شکست نہیں دی، بلکہ ایک طاقت کے خلا کو پر کیا جو پہلے ہی موجود تھا۔ تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی جلاوطنی تو صرف ایک رسمی کارروائی تھی۔ بالکل، سلطنت تو عملی طور پر ایک صدی پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، مغل سلطنت ایک پیچیدہ انتظامی اور معاشی نظام پر قائم تھی جس نے ایک شاندار ثقافتی ورثہ چھوڑا، لیکن اس کا زوال اندرونی کمزوریوں، جانشینی کی جنگوں اور خالی خزانے کی وجہ سے ہوا۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ 18ویں صدی میں جب مراٹھے، سکھ اور دیگر طاقتیں عملی طور پر خود مختار ہو چکی تھیں، وہ پھر بھی رسمی طور پر مغل بادشاہ کو ہی ہندوستان کا حاکم تسلیم کرتے رہے۔ ان کے سکے بھی مغل بادشاہ کے نام پر ہی بنتے تھے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اصل فوجی اور معاشی طاقت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی ایک سلطنت کی علامتی حیثیت کتنی دیر تک قائم رہ سکتی ہے۔ یہ سوال واقعی غور طلب ہے کہ طاقت کا اصل مطلب کیا ہے؟ صرف فوجی اور معاشی غلبہ، یا ایک گہری علامتی میراث جو حقیقت کے ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رہتی ہے؟